ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان تینوں صورتوں میں سے ایک ہے جو جس ترتیب سے نازل ہوئیں اسی ترتیب سے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ویلکم ٹو مائی چینل قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کی رحمت سے سب ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے سورہ نمبر 27، سورہ النمل پارٹ 1۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ سورہ النمل کا ترجمہ اور تفسیر لے کر حاضر ہوں گی۔ سورہ النمل کا تعارف، مقام نزول، مضامین اور اپنے سے ماقبل سورت کے ساتھ مناسبت۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ نمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس میں 7 رکوع اور 93 آیتیں ہیں۔ نمل نام رکھنے کی وجہ، نمل کا معنی ہے چیونٹی، اور اس سورت کی آیت نمبر 18 میں ایک چیونٹی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا ہے۔ سورہ نمل کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وہ امور بیان کیے گئے ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اسے اپنا رب اور اپنا واحد معبود مان لے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کی تصدیق کرے، اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانے۔ مزید اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی، سبحان اللہ، اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو آخرت میں سب سے بڑے نقصان اور برے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ نمبر 2، یہ 5 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ نمبر 4، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 5، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل بیان کیے گئے کہ اس نے زمین و آسمان اور بحر و بر کو پیدا کیا، زمین کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا انسان کو الہام کیا، خشکی اور تری کی اندھیروں میں انسان کو راہ دکھائی اور اسے کثیر رزق عطا کیا۔ بے شک یہ بتایا گیا کہ قیامت کی ہولناکیاں اچانک آ جائیں گی، نیز اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور دن اور رات کے آنے جانے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ نمبر 4، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کا انکار کرنے والے مشرکین کا رد کیا گیا۔ نمبر 5، قیامت کی چند علامات بیان کی گئیں، جیسے دابۃ الارض کا نکلنا، پہاڑوں کا اڑنا اور سور میں پھونک ماری جانا وغیرہ۔ نمبر 6، قیامت کے دن لوگوں کی 2 اقسام اور ان کی جزا بیان کی گئیں۔ سورہ شعراء کے ساتھ مناسبت، سورہ نمل کی اپنے سے ماقبل سورت شعراء کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کی ابتدا میں قرآن پاک کا وصف بیان ہوا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ شعراء کی طرح سورہ نمل میں بھی انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان ہوئے، البتہ سورہ نمل میں مزید حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہم السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، تو گویا سورہ نمل سورہ شعراء کا تمتمہ ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کر کے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی گئی۔ بے شک سبحان اللہ۔ سورہ نمل کا اردو میں مختصر اور مکمل خلاصہ۔ سورہ نمل
ترتیبی نمبر 27 سورہ نمل کی خصوصیت۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان تینوں صورتوں میں سے ایک ہے جو جس ترتیب سے نازل ہوئیں اسی ترتیب سے قرآن کریم میں موجود ہیں، یعنی سورہ شعراء، نمل اور قصص۔ سورت کا آغاز۔ اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے طا سین سے ہو رہا ہے۔ حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس کی ابتدا بھی قرآن کریم کی عظمت اور تعارف سے ہو رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے جو اہل ایمان ہیں۔ انبیاء کے قصص۔ نمبر 3 حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھایا اور ان کے دل ایسے تاریک ہو گئے، بدترین بدکاری، دوسری زندگی کا مسئلہ۔ اعتراض کا جواب۔ حضرت اسرافیل کا سور پھونکنا۔ انبیاء کے قصص۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر، اور حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قدر تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنوں اور پرندوں کو مسخر کیا تھا، اور وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ ان کے جو حالات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں ان کی چند جھلکیاں درج ذیل ہیں۔ چیونٹیوں کی وادی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے ہوا، تو انہوں نے سنا کہ ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ آپ نے ان کا کلام سن لیا۔ آپ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں سے ایک نعمت پرندوں اور حیوانوں کی بولی بھی سمجھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باش پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد بھی تھا۔ اس نے ایک دن آپ کو ملکہ سبا اور اس کی قوم کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ملکہ سبا۔ آپ نے خط بھیج کر ملکہ سبا کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ ملکہ سبا کو اپنے مادی اسباب پر بڑا ناز تھا، لیکن جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اور ان کا جدید ترین ساز و سامان دیکھا تو اسے اپنی قوت و طاقت کم محسوس ہوئی، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اختصار کے ساتھ حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ نمبر 2 حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ایمان کی دعوت دی تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی مومن اور کافر۔ کافروں کے 9 سردار۔ کافروں میں 9 لیڈر قسم کے سردار تھے، جنہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ طے کیا تھا کہ ہم رات کو اچانک حملہ کر کے اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے، لیکن اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہ رہا، بے شک۔ نمبر 3 حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھایا اور ان کے دل ایسے تاریک ہو گئے، بدترین بدکاری، کہ وہ دنیا کی بدترین بدکاری کو اچھا سمجھنے لگے، اور ان کی نظر میں وہ شخص مجرم ٹھہرتا جو اس برائی سے انہیں منع کرتا، جو سر سے پاؤں تک اس گناہ کی نجاست میں غرق ہوتا، اسے وہ سمجھدار خیال کرتے۔ دقیانوی۔ بالکل وہی صورت تھی جو آج کل ہمیں درپیش ہے۔ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو دقیانوس اور نامعلوم کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ روشن خیال۔ جبکہ برائی کا ساتھ دینے والوں کو ترقی پسند اور روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ پتھروں کی بارش۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی شروع ہو گئی،
यूं वो दुनिया भर के लोगों के लिए इबरत का निशान बन गए। दूसरी ज़िंदगी का मसला। अकीदा तौहीद के बाद दूसरा बुनियादी मसला जो मुशरिकीन की समझ में नहीं आता था, वो दूसरी ज़िंदगी का मसला था। वो कहते थे कि कैसे मुमकिन है कि जब हम और हमारे आबा मिट्टी हो जाएंगे तो हमें दोबारा पैदा कर दिया जाएगा। एतराज़ का जवाब, उनके इन खोखले एतराज़ के जवाब में अल्लाह जल्ला शानाहू ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी और मुशरिकीन को वईद भी सुनाई कि जो कुछ पहले मुजरिमों के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ज़मीन पर चल फिर कर देख लो कि उनके साथ क्या हुआ। इसके बाद क़यामत के बाज़ मनाज़र बयान किए गए हैं। हज़रत इसराफील का सूर फूंकना, और बताया गया है कि ये जहान बस उस वक़्त तक बाकी है जब तक सूर नहीं फूंक दिया जाता। पहली बार हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली बार सूर फूंकेंगे तो अर्ज़ो समा की सारी मखलूक पर खौफ और हैबत तारी हो जाएगी। दूसरी बार सूर फूंकेंगे तो कायनात की हर चीज़ को मौत आ जाएगी। जब तीसरी बार सूर फूंकेंगे तो सब कब्रों से जिंदा उठ खड़े होंगे। बेशक सूरत की इब्तदा, जैसे इस सूरत की इब्तदा अज़मत कुरान से बयान हुई थी, सूरत का इख्तिताम यूं ही उसके इख्तिताम पर भी बताया जा रहा है कि इंसान की सआदत ये है कि वो उस किताब मुक़द्दस की तालीमात को मजबूती से थाम ले। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरानी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सूरा नमल के मुताल्लिक़ अमूमी सवालात। सवाल नंबर 1, सूरा नमल का मरकज़ी मौज़ू क्या है? जवाब, सूरा नमल का मरकज़ी मौज़ू अल्लाह की ताकत और हिकमत को तस्लीम करना और सर तस्लीम ख़म करना है, साथ ही तकब्बर और कुफ्र के नताइज को उजागर करना है। सवाल नंबर 2, चींटियों की कहानी से क्या सबक हासिल होता है? जवाब है, चींटियों की कहानी आजिज़ी, शुक्रगुजारी और इज्तमाई काम और मवासलात की अहमियत सिखाती है। सवाल नंबर 3, हज़रत सुलेमान और मलका सबा की कहानी क्यों अहम है? जवाब, ये हिकमत, सिफारतकारी और ईमान की ताकत को जाहिर करती है कि किस तरह दूसरों को हक़ की तरफ माइल किया जाए। सवाल नंबर 4, सूरा अन-नमल किस तरह एहतसाब पर जोर देती है? जवाब, सूरत बार बार इस बात पर जोर देती है कि तमाम अमाल अल्लाह के हाथ दर्ज होते हैं और हर शख्स को क़यामत के दिन अपने अमाल का हिसाब देना होगा। बेशक। सवाल नंबर 5, सूरा अन-नमल की तिलावत के क्या फ़वाइद हैं? जवाब, सूरा अन-नमल की तिलावत से ईमान मजबूत होता है, हिफाजत फराहम होती है और अल्लाह की नेमतों के लिए शुक्रगुजार होने की तरगीब मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बेहतरीन इस्लामी मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सकें। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सूरा नमल का तर्जमा और तफसीर लेकर हाजिर होंगी। ऐसी मज़ीद कुरानिक एंड इस्लामिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।